آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت دراصل وہ سیخ بن چکی ہے جس پہ اسرائیل اس وقت کباب کی طرح بھن رہا ہے۔ اس پہ ہم آگے چل کے تھوڑا سی بات کریں گے۔ پہلے ڈومیسٹک، شاید آپ میں سے بہت سوں کو یاد ہو کہ 7 برس پہلے 19 جنوری 2019 کو ساہیوال کی ایک ہائی وے پہ پنجاب کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD نے انٹیلیجنس اطلاع پر ایک مشکوک آلٹو گاڑی کو گھیر کے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ CTD کے پریس ریلیز میں دعویٰ کیا گیا کہ اس واقعے میں 4 دہشت گرد مارے گئے اور 3 فرار ہو گئے، اور پہلے اس گاڑی سے فائرنگ ہوئی، ہم نے جوابی فائرنگ کی۔ پنجاب حکومت اور وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھی یہی دعویٰ منو ان دہرا دیا، مگر یہ کہانی چند گھنٹے بعد ہی جھاگ کی طرح بیٹھنی شروع ہو گئی جب جاں بحق ہونے والے شخص محمد خلیل کے نوعمر بیٹے عمر خلیل نے میڈیا کو بتایا کہ در حقیقت ہم سب گھر والے ایک شادی میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ فائرنگ سے عمیر کی 13 سالہ بہن اور اس کے والدین فوری طور پہ ہلاک ہو گئے۔ عمیر خلیل سمیت 3 کم سن زخمی بچوں کو پولیس نے ایک پیٹرول پمپ پہ تنہا چھوڑ دیا اور خود چمپت ہو گئی۔ قصہ مختصر، میڈیا اور سول سوسائٹی نے حسب معمول شور مچایا، سرکار نے بھی سسٹم ٹھیک کرنے کے روایتی وعدے کیے، اور پھر جیسا کہ عموماً ہوتا ہے، انسداد دہشت گردی کی ایک خصوصی عدالت نے ناقص ثبوتوں کی بنیاد پہ تمام ملزموں کو بری کر دیا۔ فاسٹ فارورڈ 10 جون 2026، یعنی اب سے 6 دن پہلے، چکوال میں 2 ڈاکوؤں نے کار میں سفر کرنے والے ایک خاندان کو لوٹنے کی کوشش کی۔ اس دوران پنجاب پولیس کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ CCD کے اہلکار پہنچ گئے۔ محکمے کا کہنا ہے کہ ڈاکوؤں نے انہیں دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی، لہٰذا پولیس کو بھی جواب دینا پڑا۔ پہلا فائر رابرز کی طرف سے کیا گیا، جس کو رسپانڈ CCD آفیسر نے کیا۔ اس ایکسچینج آف فائر کے بعد جو ڈاکو تھے انہوں نے ایک ساتھ والی گلی میں اپنی اوٹ لے لی، اور اسی فائرنگ کے تبادلے کے دوران جو وکٹم کی گاڑی ہے اور جو فیملی جس میں سوار تھی وہ دوسری جانب کی طرف نکل گئی۔ جو CCD آفیسر تھے ان کی مسٹیکن آئیڈینٹی، اور انہوں نے اس چیز کو سمجھا کہ ڈاکوؤں نے فیملی کی گاڑی کو سنیچ کر لیا ہے اور ڈاکو اس گاڑی میں سوار ہیں۔ انہوں نے اس گاڑی پر فائر کیا، جس سے ایک معصوم اور خوبصورت بچی کی جان چلی گئی۔ البتہ اس واقعے میں جاں بحق ہونے والی بچی ہانیہ کے زخمی والد عدیل احمد کا کہنا ہے کہ فائرنگ پولیس نے شروع کی اور دونوں ڈاکو جوابی فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ CCD اہلکاروں کی فائرنگ سے وہ اور ان کے 2 بچے زخمی ہوئے اور 9 سالہ بیٹی ہانیہ احمد اسپتال جاتے ہوئے جاں بحق ہو گئی۔ یہ خاندان آسٹریلیا سے پاکستان آیا ہوا تھا رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، تقریبات میں شرکت کے لیے، اور اس کے ساتھ یہ ہو گیا۔ ابتدا میں CCD نے محکمہ جاتی انکوائری کا اعلان کیا، لیکن جب آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھنی البنیز نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا اور یہ واقعہ بین الاقوامی میڈیا کی ہیڈ لائن بننے لگا، تو پھر اس کی تفتیش کے لیے ایک پولیس SP کی سربراہی میں خصوصی انویسٹیگیشن ٹیم کی تشکیل کا اعلان کیا گیا، جبکہ موقع پہ موجود ایک اہلکار کو حراست میں لے کے جوڈیشل کسٹڈی میں دے دیا گیا ہے۔ CCD پنجاب کے سربراہ ظفر سعید چیمہ نے متاثرہ خاندان کے گھر جا کے یقین دلایا کہ نہ صرف انصاف ہوگا بلکہ محکمے کی پروفیشنل کارکردگی کا بھی اثر نو جائزہ لیا جائے گا۔ اس واقعے کے اگلے ہی دن اطلاع ملتی ہے کہ دونوں مبینہ ڈاکو بھی ایک پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گئے۔ کیسے ہلاک ہوئے، کہاں ہوئے، زندہ ہاتھ کیوں نہیں آئے، ان تمام تفصیلات کا انتظار ہے۔ بے شک۔ آپ کو کچھ کہنا ہے؟ میں یہی کہوں گا کہ HRCP کی ایک رپورٹ آئی تھی اسی سال، انفیکٹ کچھ ماہ قبل شاید، جس میں انہوں نے 670 CCD لیڈ انکاؤنٹرز کا جائزہ لیا تھا، جس میں 924
सस्पेक्ट्स जो थे वो मारे मारे गए थे, और तकरीबन सब में नहीं तो 80-90% में वो ही स्टोरी थी। हाँ। कि या तो वो फरार हो रहे थे, उनकी तरफ से फायरिंग हुई थी, जवाबी फायरिंग में मारे गए थे। HRCP ने इस बात का यकीनन नोटिस लिया है कि इस 8 माह की जो पीरियड था, इसके दौरान जो कैजुअल्टीज़ थी, और अगर आप पुलिस और अलेजेड क्रिमिनल्स की कैजुअल्टी लिस्ट देखें तो तकरीबन ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब कि कुछ हम शक कर सकते हैं इन अदाद शुमार पर कि वाकई ही क्या ये एक्सचेंज ऑफ फायर्स थे या फिर वो थे जिनको हम अपनी ज़बान में स्टेज्ड इनकाउंटर्स कहते हैं। बहरहाल 900 कितने बताए तुमने? 924 924 और 2 पुलिस वाले जहाँ बाग हुए। ये रेशो है। ये तकरीबन कमोपेश यही रेशो है। तो हम अगर हम इस HRCP की रिपोर्ट को देखें तो एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर, एक SOP यकीनन नजर हाँ, जो समाज और गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट सबकी तरफ से सैंक्शनड है एक्चुअली। अप्रूवल तो है, मेरा ख्याल है कि तकरीबन माशरे के हर तबके में। यहाँ पर तो हम मतलब अगर कोई सस्पेक्टेड चोर होता है तो आवाम खुद ही लिंच कर देती है। तो बिल्कुल एक वो ठोक दो वाली जो मेंटालिटी है वो तो है इसमें, तो मेरा ख्याल है कि कोई अच्छा, इस वक्त शक व शुबा की बात नहीं है। असद जमाल साहब को मदऊ किया है, मारूफ वकील हैं और शहरी हुकूक के एक्टिविस्ट हैं। असद साहब, थैंक यू कि आपने हमें ज्वाइन किया इस वक्त। ये कोई पहला या आखिरी वाक़या तो नहीं है, मगर ऐसे वाक़यात की छानबीन का क्या कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या इंतज़ामी ज़ाब्ता है ताकि बार बार की शर्मिंदगी से बचा जा सके? जी, बहुत शुक्रिया वत्सल साहब इनवाइट करने का। देखें, हमारा जो ज़ाब्ता फौजदारी है उसका सेक्शन 176 है, जो बड़ा वाज़ेह तौर पर ये कहता है कि हर गैर तबई मौत जो पुलिस की या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की कस्टडी में हो, उसकी तफ्तीश, उसकी इंक्वायरी करना मुतल्लिका मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है। ये शेक तो गुज़िश्ता 125 साल से मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में इस पर अमल दरामद कई दिहाई हुए रुक गया। गुज़िश्ता चंद दिहाइयों में एक पैटर्न नज़र आ रहा है जो पुलिस, ख़ास तौर पर सूबा पंजाब और सिंध की जो पुलिस है उनकी जानिब से ये प्रैक्टिस है कि सस्पेक्ट्स को हलाक कर दिया जाता है या मुल्ज़िमान को जिन पर इल्ज़ामात हों और पुलिस नाकाम रही हो उनसे मुतल्लिक इन्वेस्टिगेशन करने। लेकिन ऐसी हलाकतें जो गैर तबई होती हैं और पुलिस की कस्टडी में होती हैं या पुलिस के कंट्रोल किए हुए इलाके में होती हैं, उनकी इंक्वायरी नहीं की जाती। तो CCD से मुतल्लिक भी जो इल्ज़ामात CCD पर लगाए गए हैं और HRCP की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं, उससे एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर नज़र आती है कि इस कानून पर अमल दरामद कतई तौर पर इस पर नहीं किया गया। लेकिन इसके अलावा एक स्पेशल लॉ बना 2022 में, और वो टॉर्चर और कस्टोडियल डेथ्स से मुतल्लिक है। पाकिस्तान ने 2010 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर जो था उसको रेटिफाई किया था। उसके नतीजे में उसके बाद पाकिस्तान पर ये एक ऑब्लिगेशन थी कि उसकी इन्फोर्समेंट, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक डोमेस्टिक लॉ भी बनाया जाए। वो 2022 में बना। अच्छा है बुरा है वो एक अलहदा बहस है, अच्छा नहीं है मेरी नज़र में। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जो मैंने लिखी HRCP और OMCT के लिए, ऑल्टरनेटिव रिपोर्ट उसे कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस कमेटी अगेंस्ट टॉर्चर के सामने सबमिट हुई। उसमें मैंने बड़ी तफसील से उस कानून का जायजा लिया है। लेकिन चलें, कुछ चीज़ें तो हैं जो कन्वेंशन, बैनुल अक़वामी कन्वेंशन में दी गई हैं और उसको हमने वैसे ही अपने कानून में रख लिया है। जैसे टॉर्चर की डेफिनेशन है, कस्टोडियल डेथ से मुतल्लिक कस्टडी क्या होती है उसके स्कोप को बता दिया गया है, और इसी तरह के कुछ और चीज़ें। लेकिन
کون اس کی تفتیش کرے گا ٹارچر کی, کسٹوڈیل ڈیتھ کی اور کسٹوڈیل نہیں ریپ اسد کی؟ جمال صاحب تفتیش تو خیر آپ بہت آگے کی بات کر رہے ہیں, یہ جو متعلقہ لوگ ہیں کبھی ان رپورٹوں کی یا ان کنونشنز کی سمری بھی پڑھتے ہوں گے یا نہیں؟ ایسا نہیں, میرے علم میں نہیں ہے, اور اس پر میں نے کچھ کام بھی کیا ہے. پولیسنگ آرگنائزیشن سے متعلق ان کی ٹریننگ کیا ہوتی ہے, ان کی تربیت کیا ہوتی ہے. تو یونائٹڈ نیشنز مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کے اسٹینڈرڈز ہیں فار لا انفورسمنٹ ایجنسیز آن دا یوز آف فائر آرمز, which is very relevant to this particular incident. کہ فائر آرمز یعنی بندوق اور گولی کا استعمال کیسے کیا جائے گا. تو اس پر وہ جو یونائٹڈ نیشن سٹینڈرڈز ہیں وہ ایکچولی اب چونکہ کنونشنز کی بھی ہم پارٹی ہیں اور دوسری ہیومن رائٹس انسٹرومنٹس جو ہیں ان کو بھی ہم ریٹیفائی کر چکے ہیں, اس میں ICCPR بھی شامل ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ یونائٹڈ نیشن سٹینڈرڈز جو بنائے جاتے ہیں, اور اس میں بھی ہم نے ریزولوشن پاس کرتے ہوئے 1990 میں پاکستان نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہوا, تو اس کو ہم نے ڈومیسٹک جو کریکولم ہے پولیس کا اور پولیس کی جو پالیسیز ہیں اس کا حصہ نہیں بنایا آج تک. تو جو انٹرویو میں یہ بات ہو رہی تھی, آپ نے سہیل ظفر چٹھا صاحب کی بات کی اور ان کے پولیس کے ترجمان کا حوالہ بھی ہے جو خبریں آ رہی ہیں, تو انہوں نے ابھی تک یہ بات تو مانی کہ بھئی چٹھا صاحب نے کہ یہ ایکسیسو یوز آف فورس ہوا ہے اس واقعے میں. چلیں کم از کم اتنا تو انہوں نے مان لیا. تو SOPs کی بھی بات کی گئی ہے, لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ SOPs ہیں کون سی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں اور اس میں کیا کیا شامل ہے. کیا یہ یونائٹڈ نیشنز کے بین الاقوامی جو معیار ہیں فائر آرمز کو استعمال کرنے کے, وہ ہماری پولیس سٹاف کو پڑھائے جاتے ہیں؟ کیا ان کی امپلیمنٹیشن لازمی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں اس میں بڑی اہم شقیں ہیں کہ کس طرح سے کس ماحول میں کتنا جو ہے اپنے اسلحہ کس طرح سے استعمال کرنا ہے, کس طرح سے لوگوں کو بچانا ہے, رپورٹنگ کیسے ہونی ہے. کیا وہ ساری چیزیں جو اس میں بیان کی گئی ہیں ان کو SOPs کا حصہ بنا کے رپورٹنگ اس طرح ہوئی ہے؟ آپ وہ یونائٹڈ نیشنز کو چھوڑ دیجئے, بین الاقوامی قانون کو چھوڑ دیجئے, کیا دفعہ 176 جو ضابطہ فوجداری میں لکھی ہوئی ہے اس پر عمل درآمد شروع ہوا ہے؟ یقیناً اس کا جواب نہیں ہوگا. اسد صاحب آپ نے SOP کی بات کی, تو بظاہر SOP تو یہی ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے پریکٹیکل SOP یہی ہے, اور معاشرے میں اس کی کچھ حد تک اس لیے میں نے ساہیوال کی مثال دی کہ 7 سال میں بھی کوئی اصلاح ہوئی تھا تو اس کا ہمیں علم نہیں, میرا خیال ہے سامنے ہی اس کا نتیجہ. ایک وقفہ لیتے ہیں, ہو جائے گا. ویلکم بیک. میں بات ہو رہی ہے اسد جمال صاحب سے. اسد, یہاں پر جو SOP ہماری جو ہوتی ہے ان کیسز میں کہ یا تو JIT بنتی ہے, اب اس میں ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنی ہے جس میں بظاہر CCD ہی CCD پر تحقیقات کرے گی. تو اصولاً اس میں کیا ہونا چاہیے؟ لیٹر آف دا لا کیا کہتا ہے کہ یہاں پر ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے جیسے آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے ڈیمانڈ کی ہے؟ میں نہیں جانتا کہ آسٹریلین پرائم منسٹر نے کیا ڈیمانڈ کی ہے, لیکن یہ بات واضح ہے میرے لیے کہ ضابطہ فوجداری کے تحت ایک میجسٹریٹ, جوڈیشل میجسٹریٹ کو اس کی انکوائری, باقاعدہ انکوائری کرنے کی ذمہ داری ہے. پولیس کو اس کو فوری طور پر رپورٹ کرنا تھا اور انکوائری کرنے کی ریکویسٹ کرنی تھی, وہ نہیں ہوئی. ساتھ ہی یہ آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی انکوائری کرے گا. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. پولیس ڈپارٹمنٹ پولیس کی انکوائری نہیں کر سکتے, ہوتی ہی نہیں ہے, کبھی بھی وہ ان بائسڈ نہیں ہو سکتی. ایک چیز جو ٹارچر, پریونشن آف ٹارچر اینڈ کسٹوڈیل ڈیتھس سے متعلق کا 2022 کا جو قانون ہے اس میں FIA کو جورسڈکشن دی ہوئی ہے انویسٹیگیشن کی, اس پر بھی بڑی شدید اعتراضات ہیں. 2022 سے آج تک ایک بھی انویسٹیگیشن کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچی, اور اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ FIA کو کون چلاتا ہے؟
یہ پولیس سروس آف پاکستان کے سینئر آفیسرز ہوتے ہیں جو اس کے ڈی جی ہوتے ہیں, ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ, ریجنل ہیڈز ہوتے ہیں, اور وہ صوبائی پولیس محکموں میں بھی وہی کام کر کے آتے ہیں, اور وہ پھر ایف آئی اے کے ڈی جی بھی لگ جاتے ہیں وغیرہ سینئر پوزیشنز پر. تو یہ پولیس کو ہی یہ اختیار دینا کہ وہ انکوائری کریں, انویسٹیگیٹ کریں, اور ان کے اوپر کوئی سپروائز کرنے والا انڈیپینڈنٹ ادارہ نہ ہو, یہ اس کے نتیجے میں سوائے اس کے کہ کور اپ ہوں گے معاملات, اور کچھ نہیں ہو سکتا. یہ وہی پھر who دیکھیں, watches ایک اور جو بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے, وہ ہے پولیس کی اکاؤنٹیبلٹی سے متعلق, اور پولیس ہی نہیں, ساری لا انفورسمنٹ انٹیلیجنس ایجنسیز کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. پولیس کا تو ایک قانون بھی موجود ہے, اور پنجاب میں بھی وہ قانون موجود ہے, اور یہ چونکہ ہم پنجاب سے متعلق اس وقت فوکس کر رہے ہیں واقعے کا, تو پنجاب میں پولیس آرڈر ہے 2002 مختلف ترامیم کے تحت, جو کے بعد وہ جو امپلیمنٹ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا, جو اس میں اکاؤنٹیبلٹی میکنزم ہے ڈسٹرکٹ اور پروونشل لیول پر کمپلینٹس اور پبلک سیفٹی اتھارٹیز بنانی تھی, ان پر تو کبھی عمل درآمد کی بات نہیں ہوئی. پولیس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس قانون پر مکمل طور پر عمل درآمد ہو. ہماری سیاسی جو لیڈرشپ ہے, جنہوں نے بڑے اشتیاق کے ساتھ, اور میں یہ کہوں گا کہ شاید اچھی نیت کے ساتھ سی سی ڈی بنایا, لیکن اچھی نیت کا ہونا اس بات کی نہیں اس کی ضمانت دے سکتا کہ وہ ایک دانشمندانہ فیصلہ بھی ہو. سو ایکچولی دیکھیے, مسئلہ جو ہے وہ سسٹیمک ہے. ایک واقعہ تو ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ایک جو میجسٹریٹ کی انکوائری کی بات ہو رہی ہے, ایک بڑی انکوائری کرنے کی ضرورت ہے, اور جس میں کہ پورے نظام کا احاطہ کیا جائے, یہ وجوہات تلاش کی جائیں کہ پولیس یعنی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی پالیسی اپنائی ہے, اور دیکھیں وہ سی سی ڈی اس کو ڈینائی نہیں کرتا, کبھی نہیں ڈینائی کیا کہ ہم نہیں مار رہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مارا ہے, اس کو شاید ایکسپریسلی اتنا نہیں کہتے, لیکن ساتھ وہ جو ایکسپریسلی کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہماری پالیسی کے نتیجے میں پنجاب میں کرائم ریٹ گر گیا ہے, 50% گر گیا ہے, 60% گر گیا ہے, 70% گر گیا ہے, اور پنجاب کی چیف منسٹر محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بھی ان کو داد دی ہے, اور سی سی ڈی بذات خود ان کے ہیڈ جو ہیں وہ تمغے بانٹتے ہیں پولیس آفیسرز میں جو اچھی کوٹ اینڈ کوٹ اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں. دیکھیں یہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کیسے وجود میں آئے, یہ 2024 یا غالباً 25 میں شروع میں ایک ترمیم کی گئی پولیس آرڈر میں, اور اس کے نتیجے میں اس سے پہلے ایک ڈپارٹمنٹ تھا جو کہ آرگنائز کرائم سے متعلق تھا. تو یہ خاص طور پہ سوچ سمجھ کے اس مقصد کے پیش نظر یہ ڈپارٹمنٹ بنایا گیا کہ کرائم کو کنٹرول کرنا ہے, اور اس کی یہ پالیسی ہوگی, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی پالیسی ہوگی. سو آئی تھنک یہ ایک ریاستی سطح پر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ بات کی گئی ہے. اب اس پر یعنی بات ہونی چاہیے, سوال اٹھنے چاہیے کہ کیوں کتنے ملزمان کو اور مشتبہ افراد کو ہم مار دیں گے اور اس کے بعد کرائم ختم ہو جائے گا, یہ کب وہ سٹیج آئے گی. اچھا اسد, آپ نے مطلب سسٹم کی تو بات کی, اور بالکل سسٹم ہمارا یہی ہے, اداروں کی آپ نے بھی بات کی. اصلاحات ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر اس وقت آتے ہیں جب معاشرے میں بھی کوئی ڈیمانڈ ہو ان چیزوں کی, اور شاید پتہ نہیں یہ کہنا درست ہے یا نہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کافی ایکسیپٹنس ہے ایسی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی. مطلب میں آپ کو اینیکڈوٹل ایگزامپلز سینکڑوں دے سکتا ہوں. جبھی بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ فرار ہوتے ہوئے ملزم کو گولی لگ گئی, لوگ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے, اچھا ہے, اس کو ٹھوک ہی دینا چاہیے, آخرکار عدالت میں جائے گا تو رہا ہو جائے گا. آف ریکرڈ آپ کچھ سیکیورٹی پرسنل پولیس والے بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ سر ہم کیا کریں, وہ 10 دفعہ ہم نے بندے کو پکڑا ہے, 10 دفعہ وہ رہا ہو گیا, جبھی بھی وہ باہر نکلتا ہے وہ دوبارہ وارداتیں کرتے ہیں, آپ ہمیں بتائیں کیا کرنا چاہیے. یہاں پر تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یار کوئی موبائل چور ہوتا ہے, اور کراچی میں تو ہم نے کئی بار اس طرح کے واقعے دیکھے ہیں, لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں,
اس کو پکڑ کے لوگ خود ہی لنچ کر دیتے ہیں, پھانسی دے دیتے ہیں, جلا دیتے ہیں, اینٹوں اور پتھروں سے اس کا سر کچل دیتے ہیں. تو یہ جو سوسائٹل ایکسیپٹنس ہے, اس کی جو وجوہات دی جاتی ہیں, کچھ حد تک اس میں بھی وزن ہے آپ کی نظر میں؟ جی اس میں ہے وزن, اور لیکن یہ کہنا کہ کوئی پاکستان کی جو اکثریت ہے, عوام کی جو اکثریت ہے وہ ایسا ہی ماحول چاہتے ہیں, یہ شاید غلط ہوگا. دیکھیں ایک اوپینین میکنگ بھی ہوتی ہے, ریاست کی جانب سے بھی اوپینین میکنگ ہوتی ہے, میڈیا مینیپولیٹ کیا جاتا ہے, مختلف طبقات کی جانب سے بھی میڈیا مینیپولیشن ہوتی. اس کے علاوہ پھر یہ کہ کرائم کنٹرول, اب یہ تھوڑی سی لمبی گفتگو ہے, میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا, مختصر ٹائم ہے. کرائم کنٹرول ایک انڈسٹری کا سٹیٹس اختیار کر چکی ہے. ماڈرن ہماری جو زندگی ہے, modernity is itself is a reason for the growth of crime, and this is something which is rarely understood. پیچیدہ ایک معاملہ ہے, یہ پھر ڈیبیٹ ہماری لمبی ہو جائے گی, لیکن میں اس طرف نہیں جاتا. دیکھیے اب ایشو یہ ہے کہ یعنی کرائم کنٹرول انڈسٹری کیسے ہے, اس میں وکیلوں کا حصہ ہے, اس میں سینئر پولیس آفیسرز جو ہیں ان کے کیریئرز بلڈ ہوتے ہیں, ان کے رسک ہوتے ہیں اور ایمبیشنز ہوتے ہیں پرسنل اور کلیکٹیو گروپس کی صورت میں. سو وہ ایک لمبی بات ہے. اب بات یہ ہے کہ عوام کیوں ایسا چاہتی ہے. ہمیں جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایجوکیٹڈ لوگ, مڈل کلاس, یہ لوگ, ان کے لیے زیادہ اچھا ہے. ٹریڈرز, اربن, جو اسٹیبلٹی چاہتے ہیں معاشرے میں, جو چاہتے ہیں کہ ایک خاص قسم کی ترقی ہو, جو میٹیریل لائف ہے ان کی بہتر ہو, تو ان کو یہ آسان راستہ لگتا ہے کہ کرائم ریٹ جو ہے چلیں کم از کم ٹیمپرری طور پر مختصر وقت کے لیے ہی صحیح کم تو ہو. اور پھر یہ پولیٹیشینز کو بھی سوٹ کرتا ہے, حکومتوں کو بھی سوٹ کرتا ہے, تو وہی میڈیا میں ریفلیکشن اس کا پھر ملتا ہے اور اوپینین میکنگ بھی ہوتی ہے. پھر یہ کہ دیکھیے پولیس کی انویسٹیگیشن تو نہیں اچھی ہو رہی. دو کام کرنے ہیں نا پولیس نے, انہوں نے پریونشن کرنا ہے تھرو انٹیلیجنس, دوسرا کام ان کا یہ ہے انویسٹیگیشن کا. دونوں میں ناکام ہے. اور لوگ کیا سوچیں, لوگوں کی ڈیسپریشن ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ قتل ہو گیا, اس کی انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہوتی, اور اگر اس پر شور مچ جائے تو اتنی خوفناک کس طریقے سے انویسٹیگیشن کی جاتی ہے کہ ملزم سے تمام اس کے حقوق چھین لیے جاتے ہیں. تو اب زیادہ تر کیسز میں دیکھیں ہمارے ہاں فنڈامنٹل رائٹس ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, قانون ہے, وکیل بھی ہوتے ہیں, وہ عدالت میں جا کے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں, ملزمان کا دفاع بھی ہوتا ہے, تو وہ چھوٹ بھی جاتے ہیں. یہ سب کچھ ہوتا ہے, لیکن وہ غلط نہیں ہوتا. عدالتیں کیا کریں, عدالتیں کیا کریں, وہ ملزموں کو سزا دے دیں. ہمارا تھوڑا سا ختم ہوتا جا رہا ہے. اگین زیادہ تر کئی لوگوں میں اس چیزوں کی ایکسیپٹنس ہوتی ہے جب تک اس طرح کے کوئی واقعہ نہ ہو جائے. یہ جملہ تو عام میں کہ 8000 بندیاں نو پھانسی لا دیو سب. او ہو 8000 تو آپ نے بہت کم فگر دی ہے, لوگ تو یہاں پہ لاکھوں میں پہنچے ہوئے ہیں. بہرحال ایک وقفہ لینے کا وقت آ گیا ہے, اور اس کے بعد ذرا دیکھتے ہیں کہ آج کل امریکہ اور اسرائیل کے بیچ کیا چل رہا ہے. ویلکم بیک. اچھا, پچھلے ہفتے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ امریکہ اور ایران کے بیچ میں جو جنگ ہے وہ ایک بار پھر شروع ہونے والی ہے, اور میں نے تھک ہار کر, مایوس ہو کر, فرسٹریشن میں کہا کہ یار کچھ نہیں ہونے والا, کوئی معاہدہ نہیں ہوگا, وہی ہوگا جو نیتن یاہو چاہتا ہے. یاد ہے آپ کو؟ اور مجھے خوشی ہے کہ میں غلط ثابت ہوا ہوں. اچھا, نہ صرف اس چیز میں, بلکہ میں ہمیشہ جب بھی یہ خبریں آتی ہیں زیادہ تر ایکسیوس سے کہ جی بڑی کھٹ پٹ ہو رہی ہے ٹرمپ اور نیتن یاہو کے بیچ میں, اب ان کے بیچ میں خلا پیدا ہو گئی ہے, میں کہتا ہوں یار چھوڑو یار, نورا کشتی ہے, ٹوپی ڈرامہ ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن اب کچھ ایسی اشارے نظر آ رہے ہیں کہ اب واقعی کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. تو میں شروع کرتے ہیں. گائے ایزریل صاحب ہیں ڈپلومیٹک کورسپونڈنٹ i24 نیوز کے, اسرائیلی چینل ہے, کافی پہنچے ہوئے بندے ہیں, اور انہوں نے آج ٹویٹ کی ہے کہ وہ کنفرم کرتے ہیں کہ اسرائیل نے امریکہ سے درخواست کی کہ یار یہ جو آپ کا معاہدہ ہوا ہے ایران کے ساتھ, ایک کاپی بھائی کو بھی دکھا دیں آپ. اور امریکہ نے کہا کہ نہیں یار, آپ کا اس سے کیا لینا دینا ہے, آپ کو کوئی کاپی دکھانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو ایک یہ ہے.
پھر ٹرمپ آپ کو پتا ہے کہ بڑی کھلی زبان ہے ان کی, اکثر باتیں کرتے ہیں, لیکن بہت کم آپ نے ان سے, چاہے وہ الفاظ دبے الفاظ میں بھی, اسرائیل کے بارے میں, اسرائیل پر تنقید سنی ہوگی. لیکن آج اگر آپ غور سے سنیں ٹرمپ کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے, جو پریس ٹاک ہوئی ہے, اس میں کافی کیا کہہ سکتا ہوں میں, نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیل کو. خود سن لیجیے. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. Lebanon used to be a great country. It was a country where you had professors, doctors, lawyers. The great intellect was in Lebanon. Now it's terrible. Israel's fighting Hezbollah too long, and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody, because there are a lot of people in those apartment houses, and they're not all Hezbollah, that I can tell you. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah, because to be honest with you, I think they'd do a better job of doing it. But you wouldn't have, if it weren't for the United States of America, with me, because Obama was the opposite, Israel would not exist right now. Israel would have been blown off the face of the earth, 100%. And every smart person in Israel knows that. Okay. جی, مطلب کہ نیتن یاہو میرا یار ہے, لیکن اب تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے. آپ لیبنان میں کیا تباہی مچا رہے ہیں, حزب اللہ آپ سے تو سنبھالا ہی نہیں جا رہا, بہتر ہوگا کہ آپ شام کو سنبھالنے دیں. اور بالآخر کہ اگر میں نہ ہوتا تو تو ہی نہیں ہے. مطلب اسرائیل اس خطے سے اس کو ختم کر دیا گیا تھا. اسرائیل نام کا کوئی ملک اس نقشے پر نہیں ملتا, صرف میں ہوں, اور تم لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے. اب دس از انٹرسٹنگ کمنگ فرام ٹرمپ, لیکن جو زیادہ انٹرسٹنگ ہے میرے لیے وہ ہے کہ اب اسرائیل میں کس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ ہیڈ لائن کے بعد ہیڈ لائن آ رہی ہے کہ اسرائیل اور اسرائیلی, اور اس میں ہمیشہ یہ بولا جاتا ہے رائٹ ونگ اسرائیلیز, اور یہ مجھے بڑی ایک بات عجیب لگتی ہے, کیونکہ جانی دونوں ونگز ہی آپ کی رائٹ ہیں, تو لیفٹ ونگ پتہ نہیں وہاں پہ ہے یا کون. تو یہ ہیڈ لائن کے بعد ہیڈ لائن آ رہی ہے, ان کے یہ پھڈے ہو رہے ہیں, اسرائیلی بڑے ناراض ہیں, ڈیناؤنسنگ ٹرمپس ڈیل. اچھا, لیکن صرف ٹرمپ کی ڈیل کو ڈیناؤنس نہیں کیا جا رہا, اور یہ دیکھو نیتن یاہو کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کسی بھی چیز کی, ٹرمپ بول رہی ہے. اور ایک اور اگین اسرائیل سائڈ لائنڈ اینڈ فیوریس, اسرائیل پشز بیک اگینسٹ دا ڈیل. لیکن دیکھو, ایک بات ہوتی ہے کہ آپ ڈیل پر تنقید کریں, اور ایک بات ہوتی ہے کہ آپ ڈیل میکر پر تنقید کریں. اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں, اگر ہم خارٹز کی ایک یہ ہیڈ لائن دیکھیں, اچھا یہ ایک اس کی ہے, تھوڑا سا ہم نے اس کو سینسر کیا ہے, لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اس میں بڑی مزیدار باتیں ہوئی ہیں, اور میں آپ کو تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ یہ آرٹیکل پے والڈ ہے تو آپ شاید اس کو ایکسیس نہ کر سکیں. امت سیگل جو اسرائیلی چینل 12 کے اینالسٹ ہیں, وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار ٹرمپ نے مکمل طور پر ہتھیار ڈال دیے ہیں. اور مجھے یہ بات یاد آئی کہ امریکہ کے ساتھ دشمنی تو خطرناک ہو سکتی ہے, لیکن اس کے ساتھ دوستی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. یہ ہینری کسنجر کا ایک پرانا بیان ہے, لیکن یہ کچھ نہیں ہے, ہلکا پھلکا ہے. شیمون رکلن جو چینل 14 کے اینکر ہیں, بڑے مشہور, وہ کہتے ہیں یہ پوری دنیا کے لیے ایک پیغام ہے کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے, جو آپ کے ساتھ وفادار ہیں اور آپ کی دفاع کریں گے, یا وہ جو آپ کو ٹھوکر مار کے ابینڈن کر دیں گے. یہ آپ امریکہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور پھر کھل کے ٹرمپ کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے امریکہ کو کمزور کر دیا ہے, اور اسرائیل کو یاد کرانا چاہیے اس دھوکے باز امریکہ کو کہ ہم ایک خود مختار ریاست ہیں اور ہمارے اپنے مفادات ہیں. یہ یہاں تک بات پہنچ گئی ہے باس. اچھا, پھر لیمون مگال تھوڑے زیادہ ہی ہو گئے ہیں. وہ ہیں چینل 14 کے ٹاک شو ہوسٹ, مطلب ہماری طرح ایک طرح کے, اور وہ کہتے ہیں ٹرمپ از اے لوزر. مطلب لوزر بولا تو یار ٹرمپ کو آپ نے, اور نہ صرف ٹرمپ کو نہیں, کسی کو نہیں بخشا اس نے کہا کہ یہ جو جیرڈ کشنر اور جو سٹیو وٹکوف ہیں, یہ جو بوائز ہیں, اب مطلب گلی کے لونڈے ہیں, چھوٹے ہیں یہ, جنہوں نے اپنے یہودی بھائیوں کو قطر کے ڈالرز کے خاطر بیچ دیا بازار میں. چلیں یہ, اچھا جے ڈی وینس کے بارے میں کافی برے, اس کو اسکم بیگ بولا ہے. اسکم بیگ کا ترجمہ پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے, ذلیل, ایسا ہی کچھ. اینی وے جو بھی ہے آپ سمجھ جائیں گے, گوگل کرنے بعد میں بے شک. جیکب برڈوگو جرنلسٹ اور بی بی کے انآفیشیل
ایڈوائزر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹرمپ اور وینس ہیں یہ اس دور کے نیول چیمبرلن ہیں. نیول چیمبرلن وہ یو کے وزیر اعظم تھے جنہوں نے ہٹلر کے ساتھ معاہدہ کرنے کی کوشش کی, دوسری جنگ عظیم کو روکنے کی ناکام کوشش, پیس ان آور ٹائم, اپیزمنٹ وغیرہ وغیرہ. بیچارے کو ویسے میرا خیال ہے کہ ناجائز تنقید ہوتی ہے اس پہ, لیکن بہرحال. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں, اچھا وہ بھی کشنر اور وٹکوف پر آ گئے, اور اس نے کہا کہ یار ان لوگوں سے کیا سفارتکاری ہوگی, یہ تو ریئل اسٹیٹ کے ایجنٹ ہیں, یہ بروکر لوگ ہیں, اور ان کی جتنی بھی کاروبار تھے وہ سب ٹھپ ہو گئے ہیں. تو انہوں نے امریکہ کو بھی ساتھ میں ٹھپ کر دیا. تو مطلب بڑا ڈائریکٹ اور بڑے پرسنل قسم کے اٹیکس ہو رہے ہیں. اور پھر فائنلی, اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی ایک ایسکلیشن ہے, اریل کہانا جو ڈپلومیٹک کورسپونڈنٹ ہیں, ایک اخبار ہے اسرائیل ہایوم. اب میں کہنا چاہوں گا کہ یہ بڑا رائٹ ونگ اخبار ہے, لیکن مطلب سبھی رائٹ ونگ ہے. اس نے اپنی ٹویٹر کی جو اس کی ڈسپلے پکچر تھی, وہ ٹرمپ کے ساتھ پوز کر رہا تھا, اس نے اس کو ہٹا دیا ہے یار, اپنی ڈسپلے پکچر چینج کر دی ہے. دس مینز وار. اوکے, سوشل میڈیا میں نا وسعت یہ بہت بڑا ایک ہٹ ہوتی ہے. تو یہ چل رہا ہے. اچھا, نہ صرف یہ بلکہ اب اسرائیلی میڈیا میں, اسی اسرائیل ہایوم کا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے ایک دم جب آپ کسی کے خلاف آتے ہو نا تو پھر اس طرح کی خبریں آنے لگ جاتی ہیں کہ یار انہوں نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا ہے. تو اسرائیل ہایوم میں ابھی یہ خبر آئی ہے کہ قطر اور ایران کے بیچ میں ڈیل ٹرمپ نے ہی کرائی تھی. یہ ہے. اچھا, اس میں کیا مین باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ یار ایک مہینے پہلے جب ٹرمپ ہمیں بتا رہا تھا کہ سر میں ایران کو کچل دوں گا, تو میرا بھائی ہے, ہاں اسرائیل نہیں ہے تو میں نہیں ہوں, اور اس دوران امریکہ کے اپروول کے ساتھ قطر اور ایران کے بیچ میں ایک ڈیل ہو رہی تھی. ڈیل کیا ہو رہی تھی کہ قطر کے تھرو وایا قطر کئی بلین ڈالرز تہران کی طرف جا رہے ہیں, اور اس کے بدلے میں ایران نے قطری ٹینکرز اور شپس کو اجازت دی کہ آپ آبنائے حرمت سے نکل جائیں. مطلب رات 9 اور 10 بجے کے بیچ میں نا ناکے پر کوئی فوجی نہیں ہوگا, آپ وہاں سے نکل جاؤ, جتنا بھی مال آپ نے وہاں سے لے جانا ہے. اور اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ امریکہ اور ٹرمپ کی ایک دوگلی پالیسی تھی. ہمیں کچھ کہہ رہے تھے, پبلکلی کچھ کہہ رہے تھے, اور پرائیویٹلی وہ یہ کام کر رہے تھے, اور اس میں اسرائیل کا نہیں ایران کا فائدہ ہوا. ایک آخری بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اخبار ہے اس کو کون اون کرتے ہیں؟ مریم ایڈلسن. مریم ایڈلسن سے اگر آپ واقف نہیں ہیں تو یہ ایک اسرائیلی لابی کی مین سپورٹر ہے, امریکہ میں ملینئر ہیں, اور کیمپین اور ڈونیشنز جتنی انہوں نے ٹرمپ کو دی ہیں کسی ایک انڈیویجول نے نہیں دی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی چیزیں پلٹ رہی ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, گفتگو جاری رہی. ویلکم بیک. بریک سے پہلے قطر کا ذکر ہو رہا تھا, اور بظاہر ایران اور قطر نے کچھ نہ کچھ اپنی سیٹنگ کر لی ہے, لیکن باقی خلیجی ریاستیں اس وقت کیا سوچ رہی ہیں؟ کچھ دیر پہلے میری بات ہوئی اسامہ بن جاوید سے, مڈل ایسٹ اینالسٹ, ہمارے دوست بھی ہیں, صحافی بھی ہیں. ان سے میں نے یہ سوال کیا کہ اب کیونکہ ظاہر ہو گیا ہے کہ جو امریکن سیکیورٹی امبریلا ہے اس میں کئی چھید ہیں, خلیجی ریاستیں اس پر اعتماد نہیں کر سکتی, بھروسہ نہیں کر سکتی, تو کس قسم کی مستقبل میں کس قسم کی ریجنل اور نیشنل سیکیورٹی الائنسز آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ لیڈی ڈیانا سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے آج کل تعلقات کیسے ہیں, تو وہ کہنے لگیں کہ میں اپنے شوہر جو آج کل بادشاہ ہیں برطانیہ کے, ان کے ساتھ ہوتی ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی تیسرا ہمارے ساتھ ہوتے نہ ہوتے موجود ہے. تو مشرق وسطیٰ کی بھی کچھ ایسی ہی کیفیت ہے کہ وہ اس وقت ایران اور امریکہ تو آپس میں تعلقات استوار کرنے کی یا بحال کرنے کی یا جنگ بندی کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ایک بڑا سوال جو ہے وہ اسرائیل کا ہے, اور اس کا کیا رویہ رہے گا اس خطے میں, اس سے طے پائے گا کہ اس خطے میں آئندہ کیا ہونے والا ہے. یقیناً ہمیشہ کے لیے یہ خطہ تبدیل ہو چکا ہے, اور یکسر تبدیل ہو چکا ہے. امریکہ کی وہ بنائی ہوئی اجارہ داری اور وہ گارنٹیاں جو تھیں کہ آپ ہمیں اڈے بنانے کی جگہ دیجئے, ہم سے ہتھیار خریدی, ہم آپ کی حفاظت کریں گے. گزشتہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو انہیں احساس ہوا کہ بھائی وعدے تو امریکہ نے ہم سے کیے تھے, لیکن پیسے بھی ہم سے لیتا ہے اور حفاظت اسرائیل کی کرتا ہے. تو اس وجہ سے اس پورے خطے میں بشمول وہ ریاستیں جو کہ بہت خواہاں تھیں کہ اسرائیل سے ابراہیم اکارڈز کے ذریعے تعلقات بحال کیے جائیں یا استوار کیے جائیں,
وہ بھی امریکہ سے نالاں نظر آتی ہیں کہ بھائی ہم نے اربوں ڈالر آپ کو کس بات کے دیے. تو اس وجہ سے اب لگ رہا ہے کہ نہ صرف اسٹریٹجک تھنکنگ تبدیل ہوئی ہے، بلکہ اب آپ کو نظر آئے گا کہ جو سیکیورٹی الائنسز ہیں، اکنامک پالیسیز ہیں، رشیا، چائنا، پاکستان سے جو تعلقات ہیں، ان سب میں ایک یکسر تبدیلی آئے گی، اور جو کہ ابھی بھی آتی ہوئی نظر آ رہی. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جنگ بندی شاید 60 دن تو رہ پائے، لیکن 60 دن سے آگے کتنا چلے گی، اسرائیل کا رویہ کیا رہے گا، امریکہ جو ہے وہ اس خطے کو رام کرنے میں کیسے راضی ہوگا، کامیاب ہوگا، اور اس خطے کے جو حکمران ہیں کیا انہیں اس بات کا احساس واقعی ہو گیا ہے، عملاً کیا وہ اس بات کا اظہار کر سکتے ہیں کہ اب انہیں اپنے تمام معاملات کو یکسر تبدیل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب جمعے کو امید ہے کہ یہ ایم او یو فائنل ہوگا، لیکن ابھی بھی بہت سپوائلرز ہیں. امریکن انتظامیہ میں بھی کہا جا رہا ہے کہ کئی اختلافات ہیں پیٹر ہیگزیت وغیرہ وغیرہ سے. ظاہر ہے اسرائیل کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو کون کون سی چیزیں ہیں، کون کون سے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جس پر آنے والے دنوں، ہفتوں اور مہینوں پر ہمیں خصوصی نظر رکھنی چاہیے؟ یہ جو اسلام آباد اکارڈ پہ دستخط ہونے جا رہے ہیں، یہ ایک طرف تو بہت خوشائن چیز ہے کہ کم از کم ایک جنگ بندی ہو جائے گی، امریکہ اور ایران دوبارہ بات چیت کی طرف جو ہے وہ راضی ہو جائیں گے، اور افہام و تفہیم کی طرف شاید معاملات چلے جائیں، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کا اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے. لیکن پیس ڈیل کا ہونا، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، اس کے لیے حزب اللہ کا، ہوتھیوں کا، اسرائیل کا، سعودیوں کا، مصریوں کا، پاکستانیوں کا، ترکوں کا، اماراتیوں کا، ان سب کا ہونا اس میں ضروری ہے، کیونکہ اب یہ دو طرفہ نہیں ہو سکتی. تو اس وجہ سے وہ ایک مکمل پیس ہونا تو شاید خواب ہی رہے اس خطے میں. لیکن یہ ہے کہ یہ ابنائے ہرمز کی طاقت کے بعد اور ایران کو امریکہ کے نہ ہرانے کے بعد، امریکہ کی ایک اور ناکامی کے بعد، آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ایران کے تیور کیا ہوں گے، اور ایران کے ساتھ جو پڑوسی ممالک ہیں اس کے ایران کے ساتھ تعلقات کیا ہوں گے. کیونکہ ایران اس وقت شکست خوردہ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال زخم کھائے ہوئے ہے، اور لیکن اس سے جو ہے وہ ایران کو جو ریزیلینس پیدا ہوگا، اس کا ایران کے پڑوسیوں کو جواب دینا پڑے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ اس خطے میں امن کے لیے اسرائیل جو ہے وہ سب سے بڑا خطرہ ہے. اسرائیل جب جی چاہے، جہاں جی چاہے، جیسے جی چاہے حملے کر رہا ہے، لوگوں کو قتل کر رہا ہے، اپنی جو قبضے ہیں مختلف ممالک کے اوپر بڑھا رہا ہے، اور ساری دنیا خاموش تماشائی ہے. تو یہ بہت ہی ایک دقیق معاملہ ہے، جس پہ یقیناً وقت کے ساتھ ساتھ کچھ معاہدے ایسے ہوں گے جن کی پاسداری ضروری ہوگی. لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ اس خطے میں امن کے لیے جو صرف ایک بڑی رکاوٹ ہے وہ اسرائیل ہے. اور جب تک اسرائیل کو یہ بات باور نہیں کرائی جائے گی کہ بھائی ہم بجائے اس کے کہ وہ OIC کے جھاڑے پوچھے ہوئے بیانات یا اقوام متحدہ میں قراردادوں کے بجائے وہ والی زبان جو اسرائیل کو سمجھ میں آتی ہے اس میں جواب دینے کی ہمت اور طاقت نہیں پیدا ہوگی، تو مجھے نہیں لگتا کہ دیرپا امن اس خطے میں کبھی بھی قائم ہو سکتا ہے. جائز بات ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے. اور جب بات آگے بڑھے نہ بڑھے، ایک اچھی خبر بھی ہے یار، پروگرام کا اختتام ہمیں اچھی خبر سے کرنا چاہیے کہ 28 فروری کے بعد جب سے جنگ شروع ہوئی تھی، پہلی بار عالمی منڈی میں تیل کی جو قیمت ہے وہ $80 سے نیچے آ گئی ہے، اور آپ کو یاد ہے پیک $120 تک یہ گئی تھی. جی، تو مختصر فائدہ ہے، طویل یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن ہے، خبر تو ہے. لیکن تو اتنا ہی تھا آج. کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، خدا حافظ.